اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اس آیت کے اندر اور اس سے اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مزید عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ دور جاہلیت کے اندر جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی سوتیلی اولاد اپنی ماں پر قبضہ کر لیتی اور اس سے کہتی کہ اب تیرا ساتھ ہمارا وہی رشتہ ہے جو ہمارے باپ کا تھا۔ یہ دور گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرتے، جو کچھ ان کے باپ نے ان کو دیا ہوتا، اس عورت کو دیا ہوتا، وہ سارا اسے چھین لیتے یا حق مہر کی وجہ سے رکھ لیتے۔ پھر اس کو اس وقت تک وہ چھوڑتے نہیں تھے جب تک جو کچھ اس کے باپ نے دیا ہوتا اس سے وصول نہ کر لیتے، یا پھر ایسا کرتے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیتے اور حق مہر جو دبا لیتے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ان کی شادی تو کسی اور جگہ پہ کر دیتے لیکن جو آگے سے حق مہر ملتا اس کو وہ خود دبا لیتے۔ یہ تینوں چاروں صورتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ دور جاہلیت کے اندر یہ معاملات بنے کہ عورت کہیں جا نہیں سکتی تھی، بلکہ طلاق کا طریقہ تو یہ تک موجود تھا وہاں پر کہ پہلے طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے۔ تو اس طرح وہ کرتے رہتے، کئی سال کرتے رہتے۔ طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، پھر سال چھوڑ دیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا، کئی بار کر لیتے وہ۔ مقصد کیا ہوتا کہ عورت نہ تو وہ چھوڑ سکتی تھی کہ جان چھڑوا کر وہ کوئی اور جا سکے، نہ وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو اس طرح وہ عورت پر ظلم کر کے جو ہے وہ عورت کو اپنے ساتھ مجبوراً باندھ کے رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری رسموں کو جو ہے وہ ختم کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، لا یحل لکم، یہ تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم جو ہے وہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ ہے جی، عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ یہ جو عورتوں کے زبردستی وارث بننا ہے اس سے منع فرمایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو تم زبردستی کسی کے وارث بن کر اس کے مال ہڑپ کرنے کی خاطر یہ جو تم کرتے ہو، فرمایا خبردار، یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو عورت آزادی مانگتی پھرتی ہے، دور جاہلیت کو بھی اٹھا کے دیکھ لے، پھر آج کا دور اسلام بھی اٹھا کے دیکھ لے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سے لے کر اور آج کے دور تک جتنی عزت اسلام نے عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر کسی ایسے مذہب نے عطا نہیں فرمائی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے ہوئے جو آخری الفاظ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، اس کے بعد حضور نے کلام نہیں فرمایا ظاہری دنیا کے اندر۔ جو آخری الفاظ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ یہی تھے، النساء النساء، فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کیا تھا، یہ آخری الفاظ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں زبردستی عورتوں کا وارث بننے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے، ایک تو زبردستی عورتوں کے وارث نہ بنو مال ہڑپ کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ تم نے حق مہر ان کو دے دیا ہے ان کو واپس لینے کی بھی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے، ان کو پھر دوبارہ واپس لینے کی کوشش نہ کرو۔ یہ جو زبردستی ہے تم واپس لے، یعنی منہ بگاڑ کے، تعلقات خراب کر کے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ چیز دے دیتے ہیں شادی کے موقع پر، پھر واپس لینے کے لیے بہانے بناتے پھرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے، یہ جو حق مہر کے ساتھ وری دیتے ہیں، وری کہتے ہیں نا، کچھ اور بھی کہتے ہیں اس کو، مطلب وہ سارا وری ہوتا ہے نا۔ یہ جو وری کے صورت میں دیتے ہیں، فرمایا کہ جو کچھ بھی اب تم نے عورتوں کو دے دیا ہے اب تم اسے واپس نہ لو، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو، مومن بندے کو بری مثال نہیں بننا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بری مثال کیسے بن سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی کو کچھ دے کر واپس لے لینا، تحفہ دینا اور واپس
تحفہ لے لینا میں ایسی ہے جیسے کتا قے کر دے پھر دوبارہ اس کو چاٹنا شروع کر دے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب پیار محبت زیادہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر سارا کوئی دیے جائیں گے، جب تھوڑی سی انبن ہو جائے گی تو کیا کریں گے، کہ ہاں میری فلانی چیز بھی واپس کر دے، فلانی واپس کر دے، فلانی واپس کر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی کو تحفہ دے کر واپس لینا یہ تو بہت دور کی بات ہے. اپنی بیوی کو جو کچھ تم نے دے دیا ہے اب اس سے واپس نہیں لے سکتے. ہاں کچھ صورتیں ہیں جس میں عورت کو جو ہے وہ دیا ہوا مال واپس لیا جا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، فرمایا کہ اگر وہ واضح بے حیائی کی طرف جاتی ہیں تو پھر بندہ جو ہے وہ اپنا حق مہر بھی واپس لے سکتا ہے اور جو وری وری ہے وہ بھی واپس لے سکتا ہے. باقی جو چیز استعمال کر چکی ہے وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے. جس طرح مثال کے طور پر آج کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں واضح بے حیائی کیا ہے، گھر کے ساتھ تعلق بھی پورا ہے اور باہر بھی. فاحشۃ بینہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. ٹھیک ہے جی، فاحشہ اس کو ہی کہا جاتا ہے. میں کہ ہاں اگر عورت بے حیائی کرتی ہے، واضح طور پر بے حیائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تعلقات باہر بھی اس نے بنا رکھے ہیں، گھر والے کے ساتھ بھی پوری ہے، تو فرمایا پھر اس کی صورت یہ ہے کہ پھر تم اسے کہہ دو کہ بھائی تو مجھ سے خلا لے لے. خلا کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہوا ہے، سونا دیا ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے یا کوئی پلاٹ وغیرہ دیا ہے آج کے دور کے اندر، ٹھیک ہے نا، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تو واپس کر دے اور مجھ سے طلاق لے لے. یہ خلا کا طریقہ ہے. آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر وہ بے حیا نہیں ہے، عورتیں باہر ان کے تعلقات نہیں ہیں، یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ پیچھے ایک خبر آئی تھی ایک عورت نے صرف ٹک ٹاک کی خاطر جو ہے وہ گھر کو چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، 5 بچوں کی ماں تھی. ٹک ٹاک کی خاطر، یہ ٹک ٹاک پر بناتے نا یہ ہیں جی، تو اس نے ٹک ٹاک بنانے کی خاطر 5 بچوں کو چھوڑ دیا ہے، گھر کو بھی چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو بے حیائی کی طرف جائیں پھر تو ان کی اجازت نہیں ہے، پھر تم ان سے اپنا مال واپس لے سکتے ہو. ہاں وعاشرہن بالمعروف، فرمایا کہ اگر بد اخلاق ہے یا بد صورت ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر کیا کرو، پھر ان کے ساتھ تم اچھے طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دو. اخلاق اچھا نہ بھی ہو تو اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا نہ ہو تو پھر بھی ان کے ساتھ گزارا کر لو. اور ایک صحابی رسول نے نا فاروق اعظم کے دور کے اندر ایک صحابی اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ آپ مجھے یہ بتا تمہیں مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے. وہ خاموش ہو گئی. کہا تجھے اللہ کی عزت کی قسم سچ سچ بتا تجھے مجھ سے محبت ہے کہ نہیں. اس نے کہا نہیں. صحابی رسول دوڑے فاروق اعظم کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے. تو جب عورت کو بلایا گیا انہوں نے کہا ہاں بھائی تو نے یہ کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضرت اس نے مجھے قسم دی تھی. کہا تجھے اللہ کی قسم ہے مجھے سچ سچ بتا تجھے مجھ سے محبت ہے کہ نہیں ہے. تو جب قسم دے دی ہے تو میں نے سیدھی سیدھی بات بتا دی. میں نے کہا بھائی صحیح بات ہے، مجھے تجھ سے کوئی محبت شبت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو فاروق اعظم تھے. آپ نے فرمایا دنیا کے اندر کئی گھر ایسے موجود ہیں جو محبت کی بنیاد پر نہیں ہے، مجبوری یا کوئی اور ضرورت کی بنیاد پر بھی بس رہے ہیں. اب دیکھیں نا کئی ایسے گھر موجود ہیں، اولاد کی مجبوری ہے یا کوئی مجبوری ہے، گھریلو مجبوری ہے، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وعاشرہن بالمعروف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. یہ الگ ہی بڑی بات آ رہی ہے. فرمایا فإن کرہتموہن، اگر تمہیں عورتیں پسند نہیں بھی ہیں، اپنی بیوی پسند نہ بھی ہو، صورت کے لحاظ سے اگر صحیح نہیں ہے، اخلاق کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اگر تمہیں وہ پسند نہ بھی ہو تو ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بھی تمہیں جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ کثیر اجر عطا فرما دے گا. یعنی بیوی کے ساتھ 2 صورتوں کے اندر وقت گزارنا چاہیے. اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے پھر بھی بندہ برداشت کر لے، اور اگر اس کی صورت اچھی نہیں ہے پھر بھی بندہ برداشت کر لے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ہاں ایک صورت بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ بے حیائی کی طرف جاتی ہے، فحاشی کی طرف جاتی ہے، جی ٹک ٹاک بنانے کی طرف جاتی ہے، اسی کی آج کل تو یہ عام چل پڑا نا جی. اور اگر اس طرف جاتے ہے تو پھر اس کو فارغ کر دو. لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ایک شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا. آپ نے فرمایا ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا جی مجھ سے سارے دیہاڑی لڑتی رہتی ہے، کیا کروں میں اس کا؟ آپ نے فرمایا تو یہی بیٹھ میں آتا ہوں. جب آپ گھر گئے تو کام گھر بھی شروع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جناب امیر المومنین ہے، اب گھر میں نمک نہیں ہے، مرچیں نہیں ہے، فلانی شے نہیں ہے، فلانی شے نہیں ہے، فلانی شے نہیں ہے. آپ چپ کر کے واپس آ گئے. جب واپس آئے تو وہ بندہ وہاں جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ. جب بلا کے لاؤ فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا حضور یہی شکایت میں لے کے آیا تھا.
ٹھیک ہے جی. آگے آ کے دیکھا ہے فاروق اعظم امیر المومنین ہے جی 25 لاکھ مربع میل کا حاکم اور گھر کے اندر لون مرچیں کھڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نہیں. آپ نے فرمایا میاں یہ مرتے دم تک ایسی ہی رہیں گی. ٹھیک ہے جی. ان کی لون مرچیں سیدھی نہیں ہو سکتی ہیں. تو یہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. فرمایا ساری زندگی اس کو کھلاتے رہو, ساری زندگی کے اندر نچوڑ یہی نکلے گا. نہیں, یہ لون مرچوں پہ آ کے بات ختم ہو جائے گی. لڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنا ہی لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تمہیں اچھی نہ بھی لگے اخلاق کے لحاظ سے یا صورت کے لحاظ سے, اگر یہ اچھی نہ بھی ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں خیر کثیر عطا فرما دے گا. ہو سکتا ہے رب تمہیں اس سے اولاد ہی ایسی اچھی عطا فرما دے جو آگے چل کر جو فرما بردار بن جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی وجہ سے تمہیں روزی روٹی کے اندر کشادگی عطا فرما دے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرما دے. تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز اگر تم اپنی بیوی کے اس بد اخلاقی کی وجہ سے یا بد صورتی کی وجہ سے دیکھیں نا جی, حسن ہے نا حسن. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ مرد کے لیے اور جو کشش ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھی ہے. مرد کی جو کشش ہے نا وہ عورت کے اندر ہے. دیکھیں ایک عورت راستے سے گزرے نا 10 مرد اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عورت کی کشش کیا ہے؟ پیسہ. آپ ازما کے دیکھیں گے کبھی, یہ ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں, یہ خام خام میں نہیں کہہ رہا آپ کو. ٹھیک ہے, ایک عورت گزرے 10 بندے اس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ مرد کے اندر کشش رکھی گئی ہے, یعنی عورت کے اندر کشش رکھی گئی ہے مرد کے لیے. عورت کی کشش جو ہے وہ پیسے کے اندر ہے. جس کے پاس پیسہ ہوگا اس وہ دنیا کا چاہے وہ ساؤتھ افریقہ کے آپ آخری جنگل سے بھی اس کو نکال کے لائیں گے نا, صرف اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, عورت اس پر مر جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, اچھا بینک بیلنس, بزنس, یہ وہ اور پرا بابو ٹائپ بندہ ہونا چاہیے, چاہے وہ جناب اللہ تندور سے بھی نکال کے اس کو لے آئے, مر جائے گی اس پر اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی جو کشش رکھی ہے وہ پیسے کے اندر رکھی ہے. آپ ہماری گفتگو دیکھ لیں, جب بندے آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو سارے دن جو ہے اس کا جو کام ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ یار فلاں ایسی ہے یا فلاں ایسی ہے یا فلاں ایسی ہے. لڑکے ایسی باتیں کرتے ہیں نا. عورت کی باتیں کیا ہوتی ہیں, فلانے کے کپڑے ایسے تھے, فلانے کا زیور ایسا تھا, فلانے کی فلانی چیز ایسی تھی, فلانے کی فلانی چیز ایسی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ فوتگی کے اندر بیٹھ کر بھی میت کی پاوے پکڑ کے بھی کہتی ہے کہ اگلے کا جو سوٹ ہے نا وہ بڑا پیارا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نفع عطا فرما دے. آگے دیکھیں جی, وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اگر تم ایک بیوی سے دوسری بیوی کو بدلنا چاہتے ہو, مطلب یہ کہ ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو. دیکھیں یار کتنی بڑی بات ہے. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, فرمایا کہ اگر تم نے اسے سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہے نا, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اب اسے واپس نہ لو, اب اس سے واپس نہ لو. یہ 8 مارچ کو نکلنے والی جو 8 نہیں ہوتے نا, 8 اب یہ ان خبیثوں نے زندگی کے اندر کبھی یہ آیت نہیں سنی ہوگی. کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم نے کسی عورت کو طلاق بھی دینی ہے, اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو, تمہیں شادی کرنے کی اجازت تو ہے نا, مثلا وثلاث وربع ہے جی, ہاں, لیکن پہلی بیوی کو اگر تم نے جو کچھ بھی دے دیا ہے, اب انسانیت مردانگی کے جو ہے وہ یہ خلاف ہے کہ تم اس سے واپس لو. اما فلا تاخذوا منه شیئا, اب جو کچھ بھی تم اسے دے چکے ہو اس سے واپس نہ لو. اتاخذونه بهتانا واثما مبینا, خاص کر ان پر بہتان لگا کر یا گناہ کی بات اس کی طرف لگا کر پھر جو ہے وہ مال لینا, یہ تو حد سے زیادہ بڑھنے والی بات ہے. دور جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے, جب وہ ایک عورت کو فارغ کرنا چاہتے نا تو اس عورت پر پہلے الزام لگا دیتے, تو بے حیا ہے, تو بد چلن ہے, تو فلانی شے فلانی شے فلانی شے فلانی شے. آج بھی یہی کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس عورت کو فارغ کرنا ہو یا جس عورت کو جناب اللہ ذلیل کرنا ہو تو اس پر الزام لگا کر پھر کہتے یہ تو ہے ہی ایسی, اس لیے تو اس کو فارغ کیا ہے. تو دور جاہلیت کے اندر بھی ایسے کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ان سے مال واپس نہ لو, نہ اس پر بہتان لگا کر, اور نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھو, بے شک اس نے جو دے دیا اسے چپ کر کے فارغ کر دو, لیکن اس پر بہتان لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب مال واپس کیوں نہ لیا جائے, یہ بات یہاں پہ فرمایا کیف تاخذونہ, فرمایا اب تم کیسے ان سے مال واپس لے سکتے ہو, قد افضى بعضکم الی بعض, حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے کھل کے آ چکے ہو, ہیں جی, ایک دوسرے کے سامنے تم بے پردہ ہو چکے ہو. ٹھیک ہے, تو جب تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہو تو اب مجھے بتاؤ, جب تم ایک دوسرے کے سامنے تمہارا پردہ ہی نہیں رہا, اتنی بڑی بات جب تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کر بھی لی ہے, تو پھر اس کے سامنے پیسے کی کیا حیثیت ہے, یا کپڑوں کی کیا حیثیت ہے, یا سونے کی کیا حیثیت ہے. اور میں جب تم نے ایک دوسرے کو اپنی عزت دکھا ہی لی ہے تو اب پیسہ شیسا جو کچھ بھی دیا اب وہ بھی واپس نہ لو.
کتنی بڑی بات ہے یار. آگے کیا فرمایا؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، فرمایا تم نے تو آپس میں پکا عہد باندھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، نکاح کا تعلق جو ہے نا صرف دو بندوں کے ساتھ نہیں ہے، نکاح کا تعلق رب کے ساتھ ہے، رب کے دین کے ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہاری عورتیں جو تمہارے لیے حلال ہوتی ہیں یہ رب کے نام پر حلال ہوتی ہیں، رب کے نام پر حلال ہوئی ہیں نا بھائی. ہم نے جو یہ کٹھے بٹھا کے جو ہے وہ کہا، فرمایا کہ ہم شریعت محمدی کے تحت جو ہے وہ ایک دوسرے کو ساتھ ملا رہے ہیں. فرمایا یہ جو حلال ہوئی ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو. فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم نے آپس میں پکا عہد باندھ رکھا تھا. تو اب مال کی کیا حیثیت ہے؟ اب اگر تم دونوں کے اندر آن بن ہو بھی گئی ہے، جب جسم ایک دوسرے کے ساتھ تم نے دکھا لی ہے تو پھر مال کی اوقات کوئی نہیں رہ جاتی ہے. تو فلہٰذا جب تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے ہو تو اب مال واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.